السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مروہ، آپ کی یوٹیوب فیملی کی ایک نئی ممبر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں مصروف اور اپنے کاموں میں مگن۔ یوم دفاع یعنی 6 ستمبر کا دن ہے، آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ یوم دفاع کے لیے جتنا بھی کچھ کہا جائے وہ کم ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں نے اس دن کو کیسے اپنے لہو میں رنگ کے ہمارا دفاع کیا، پاکستان کا دفاع کیا، اور انہی فوجیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ملک میں رہنے کے قابل ہیں اور آزاد کہلاتے ہیں۔ انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے والے یہی ہمارے فوجی ہیں جنہوں نے خود شہادت کا پیالہ نوش کیا اور ہمیں ہماری آزادی سے سرفراز کیا۔ ہر فوجی اپنے محاذ پر لڑتا ہے تبھی فوج کامیاب ہوتی ہے، لیکن ان ساری باتوں کو ہم جانتے بھی ہیں اور ہم نے بہت کچھ پڑھا بھی ہے، اور یقیناً اپنے اسکول میں اپنی ٹیچروں سے بہت کچھ سنا اور سیکھا بھی ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں، خاص طور پر ہماری گھر کی عورتیں، مائیں، اور ان میں باپ بھی شامل ہیں۔ میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ میں مدرسہ پڑھاتی ہوں۔ میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں اور وہ میرے پاس آ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ میں ان سے اس طرح صرف قرآن کے ہی رابطے میں نہیں رہتی، بلکہ ان سے بہت ساری دنیا کی باتیں بھی کرتی ہوں، دین کی باتیں بھی کرتی ہوں۔ اور مجھے یہ جان کر کل انتہائی حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ میرے مدرسے کے بچوں میں صرف میرے اپنے بچوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ 6 ستمبر کیا دن ہے، جبکہ سارے بچے اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں، چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں ان میں شامل۔ سب سے بڑے بچے جو ہیں وہ 12 سال کے ہوں گے میرے خیال سے، اور 12 سال اتنی کم عمری کا دور نہیں ہوتا کہ جس میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ لیکن ان بڑے بچوں میں سے بھی کسی کو نہیں پتہ کہ یوم دفاع کہتے کسے ہیں، کیا ہوا ہے اس دن۔ میرا دل چاہا، بلکہ میں نے بچوں سے بھی بولا کہ بھائی میں اپنا سر پھوڑ لوں گی تم لوگوں کے سامنے، کسی ایک کو تو پتہ ہوگا، کچھ تو پتہ ہوگا، کچھ تو بتاؤ۔ لیکن کوئی جواب نہیں۔ ارے بھائی امیوں نے کبھی تو کچھ بتایا ہوگا، نہیں باجی، نہیں باجی۔ اس طرح کا جواب انسان کو، یا کم از کم مجھے اندر سے ہلا کے رکھنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے ان کو تو چھٹی دے دی کہ چلو آپ لوگ کل آؤ گے تو پھر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی، کیونکہ اس وقت چھٹی کا ہی ٹائم ہو رہا تھا تو مجھے چھٹی تو دینا ہی تھی۔ اور بلکہ کل ہمارے مدرسے میں مقابلہ تھا چوتھے کلمے کے ترجمے کا، اور سب بچوں نے مل کر ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا تھا، تو اس لیے کافی دیر ہو گئی تھی اور بچوں کے امیوں کے میسیج آ رہے تھے، یعنی کہ امیاں جو ہیں وہ فکر مند تھیں کہ بچے ابھی تک پہنچے کیوں نہیں، ٹائم اوور ہو گیا۔ تو ٹائم اوور ہونے کی وجہ سے میں نے اپنا مدرسہ بند کر دیا، چھٹی دے دی اور انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اب دیکھیں، اللہ کرے کہ وہ آج آئیں تو اپنے گھر سے کچھ معلوم کر کے آئیں، نہیں معلوم کر کے آئیں گے تو لازمی بات ہے میں تو انہیں بتاؤں گی نا۔ مگر میرا سوال وہ مائیں ہیں یا ان ماؤں سے ہے یا ان والدین سے ہے یا ان گھر والوں سے ہے کہ بھائی آپ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں پورا دن۔ اور یہ تو میرے مدرسے کے بچے تھے، ایسے ہی بہت سارے، پتہ نہیں کتنے سارے بچے ہوں گے اور جو نہیں جانتے کہ یوم دفاع کیا ہے۔ ان کے ماں باپ ضرور جانتے ہیں، مگر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنی اولاد کو دینے کے لیے۔ میں نے بچوں سے پوچھا آپ لوگ اپنی امیوں سے بات نہیں کرتے کیا، آپ کی امی آپ کو کچھ نہیں بتاتی؟ تو زیادہ تر بچوں کا جواب یہ تھا کہ وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ارے بھائی کیا کام کر رہی ہوتی ہیں؟ ایسا کیا کام ہے جو تھوڑا سا وقت بچوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں ہے؟ رات دن کے 24 گھنٹوں میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسے والی باجی یا اسکول کے ٹیچر انہیں سب کچھ سکھا دیں، دین بھی سکھا دیں، دنیا بھی سکھا دیں؟ وہ جو آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ بس اتنا ٹائم ہے کہ کھانا کھلا دیں، کپڑے پہنا دیں، باہر بھیج دیں، چیزیں دلا دیں اور ٹائم پر سلا دیں،
اور صبح اٹھا کے اسکول روانہ کرتے ہیں، ٹائم پر اٹھا کے مدرسے، بس یہ سب تو نہیں تھا، یہ سب تو صرف ماؤں کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ اس میں والد بھی قصوروار ہے۔ پہلے تو گھر کے بڑے جو ہوتے تھے، دادیاں ہوتی تھیں، نانیاں ہوتی تھیں، اور خاص طور پر دادیاں ہی ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ بھی بہت کچھ بچوں کو بتاتی تھیں۔ ہماری دادی نے ہمیں اتنا کچھ بتایا ہوا تھا کہ ہمیں لگتا تھا بس ہماری دادی ہی بہت ہے ہمارے ہر رشتے کو نبھانے کے لیے، کیونکہ ہمارا کوئی اور رشتہ تھا ہی نہیں، وہ تھی ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئی۔ نانی بچپن میں، امی کے بچپن میں چلی گئی تھی، نانا ہمارے بچپن میں چلے گئے تھے، دادا ہمارے بچپن میں چلے گئے تھے، تو ہماری دادی نے اور امی نے مل کر سارے رشتے پورے کر دیے، ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور ہم بھی اسکول پڑھے ہیں، سب کچھ کرا ہے، قرآن پڑھا ہے، عادتیں سیکھی ہیں، سارا سب ہمیں اپنے گھر سے پتہ تھا۔ استاد بھی بہت اچھے تھے، استادوں نے بھی بہت وقت دیا، بہت سمجھایا، لیکن اصل جو استاد تھیں ہماری والدہ اور پھر ہمارے والد کی والدہ، وہ ہماری اصل استاد تھے۔ ان سے جو کچھ سیکھا، پاکستان کے بارے میں سنا، وہ ہم نے شاید نہ کتابوں میں پڑھا ہے اور نہ ہی کسی سے سیکھا ہے۔ مگر آج کل کے بچوں کو ہم نے اتنا دور کر دیا، انہیں صرف یہ پتہ ہے کہ اس کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں، یہ چیز ہمیں خریدنی ہے، ہمیں اتنی دیر موبائل چلانا ہے، ہم نے موبائل پہ یہ گیم ڈاؤن لوڈ کریں، اور ہمارا بچہ جو ہے وہ اتنے اچھی اچھی کارٹون فلمیں دیکھتا ہے، اور ہمارے بچے کو یہ والی پویم آتی ہے انگلش کی اور وہ والی پویم، ہم بس انہی میں ہی خوش ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا پوری ہو گئی؟ ہمیں اپنے بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، انہیں بتانے کا وقت نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں پتہ۔ انہیں تو اکثر تو میں نے ٹین ایج لڑکوں کو تو خاص طور پر، ان میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، ان بچوں کو تو پاکستان سے کوئی محبت ایسا لگتا ہے ہی نہیں۔ صرف کچھ دن، ایک 14 اگست آتا ہے، ایک دن جس میں وہ پوپو بجاتے ہیں، جس میں وہ نئے پینٹ شرٹیں خریدتے ہیں جن پہ پاکستان چھپا ہوا ہو، بینڈ اور یہ اور وہ اور اللہ بلا، بس یہ پاکستان کی محبت ہے ان کے دل میں۔ کوئی جذبہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ ہر وقت ہمارے تو بڑوں کے دماغوں میں ہر وقت امریکہ چلے جائیں تو یہاں چلے جائیں تو وہاں جا کے جاب کر لیں تو وہ ملک دیکھو، بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جب 14 اگست پہ یہ حال ہوتا ہے تو یوم دفاع کون بتائے گا انہیں؟ کون یاد دلائے گا کیا ہوا تھا، کیسی قربانیاں ہیں، کیا چیز ہے؟ انتہائی افسوس کے ساتھ میں نے آج کی ویڈیو آپ سے شیئر کری ہے، کیونکہ میرا دل کل سے اتنا دکھ رہا ہے، اور اگر میرے پاس ٹائم ہوتا اور میں انہیں بتا دیتی بچوں کو کہ یوم دفاع کیا ہے، اور بولتی کہ گھر سے بھی پوچھ کر آنا، تو مجھے یہی جواب ملنا تھا کہ باجی ہماری امیوں کو تو آپ سے زیادہ پتہ ہے، امی نے تو یہ بھی بتایا، ہمارے ابا نے تو وہ بھی بتایا، تو بھائی پہلے کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں بات کرتے اپنے بچوں سے بیٹھ کے؟ کیوں کبھی کبھار ان کو پاکستان کے بارے میں یا دین کی باتوں کے بارے میں یا اپنے جانبازوں کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں آپ کو جب یاد آتا ہے جب استاد ہی کہلوائے کہ جاؤ یہ پوچھ کے آنا؟ آپ کو اتنی محبت نہیں رہی، آپ کے پاس وقت نہیں رہا، اور اگر نہیں رہا تو نکالیں، خدا را نکالیں، اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے ان کو اپنی پاکستان سے محبت کے بارے میں سکھائیں، تاکہ وہ بڑے ہو کر ایک اچھے دیندار اور مخلص پاکستانی بن سکیں۔ انہیں صرف یہ نہ ہو کہ کمانا ہے اور کھانا ہے، بلکہ یہاں سے نکل کے کسی اور ملک جانا ہے اور وہاں کمانا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں، پاکستان تو یوں، پاکستان تو وہ۔ بھئی ایسے ہی گلے شکوے والے بچے پیدا ہوتے رہیں گے، اور دماغوں میں یہی گلے شکوے لے لے کر اپنا ملک چھوڑ کر پڑھ لکھ کر اڑان بھرتے رہیں گے، اور واپس آنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ اگر ہمارا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی رہا تو برائے مہربانی آپ سبھی سمجھدار ہیں، سبھی سمجھدار ماں باپ ہیں، اس طرف بھی توجہ دیجیے اور کوشش کیجیے کچھ وقت اپنے ان ننھے منھے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، ان جگر کے ٹکڑوں کی بات کرنے کے لیے جنہوں نے جانیں دے دیں اور جن کی ماؤں نے بڑے فخر سے اپنے بچوں کو اس راستے میں شہید ہونے کے لیے بھیجا۔ وہ بھی تو مائیں ہی تھی نا، تو ہم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو ان شہیدوں کا بتائیں، شہیدوں کے بارے میں ہی بتا دیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں؟
پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارا ملک کم از کم ہم سے اتنا تقاضا تو کرتا ہی ہے، اور ہمیں یہ پورا بھی کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ مجھے یقین ہے آپ نے میری باتوں کو دل کے کانوں سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا، اور آج کے دن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ضرور وقت نکالیں گے انشاءاللہ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس میں بتایا کیجیے کہ میری ویڈیوز آپ کو، میرے موضوع آپ کو کیسے لگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی فوج پائندہ باد۔